بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ ناظرین کرام، آج چاند رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس مہینے کا اختتام ہوا اور آج ہم اس کے آخری دن میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعمال ہم سب نے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شرف قبولیت بخشے، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہوئیں، جو یقیناً ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق یقیناً ہم ادا نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ آج کی رات کو اور کل جو اہم دن ہے، عید کا دن، اس کے تعلق سے کچھ نصیحتیں، کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کی رات کو کوئی خاص عبادت، کوئی خاص قیام اللیل کا اہتمام کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بعض احادیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے اور تحفے ملنے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کو خاص انعام اس رات کو عطا فرماتا ہے اور لیلۃ الجائزہ کے نام سے اس رات کو یاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ احادیث صحت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے مستند نہیں ہیں۔ تو عام معمول میں اگر الحمدللہ قیام اللیل کا معمول رہا ہے اور ایک عادت بن گئی ہے تو اسے جاری رکھیے، بہت اچھی بات ہے۔ اور بھی اگر کوئی اعمال اچھے کرنے کی عام دنوں میں معمول رہا ہے، رات کو کوئی عبادت کا دل چاہتا ہے تو اس کو کر لیجئے، لیکن خاص طور پہ اس رات کو کوئی عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اصل تو امتحان اب شروع ہوا ہے شوال کے چاند نظر آنے کے بعد۔ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد سے اصل امتحان شروع ہے، کیونکہ جو ٹریننگ کورس تھا 30 دن کا، جس کا مقصد تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، جو روزے ہم نے رکھے، جو عبادات کریں، اب اس کورس کا آؤٹ کم کا وقت آیا ہے کہ جناب جو ٹریننگ آپ کی ہوئی ہے وہ کیسی ٹریننگ ہوئی ہے، وہ اب نظر آئے گا۔ تو ٹریننگ تو سب لوگ ایک جیسے کر رہے ہوتے ہیں، جب کورس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر وقت آتا ہے کہ کب آپ امپلائمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے مارکیٹ میں آتے ہیں، پھر آپ کو جیسے کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کتنا سیکھا اور کتنا نہیں سیکھا۔ تو حقیقت میں جو ٹریننگ ہماری اس مہینوں کی ہوئی ہے، 30 دن کی ٹریننگ ہوئی ہے، اب اس کا وقت ہے کہ ہم اور آپ اپنے اعمال سے ظاہر کر سکیں کہ ہماری ٹریننگ کیسی رہی۔ تو آج ہی سے امتحان شروع ہے۔ آج ہی جو عشاء کی نماز ہوگی وہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ کیا میں اور آپ اسی انداز سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں جس طرح پورے رمضان میں گئے۔ کل صبح فجر کی نماز بہت بڑا امتحان ہے میرا اور آپ کا، کہ کیا میں اور آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ اسی طرح موجود ہیں جس طرح پورے 30 روزوں کے دنوں میں موجود تھے۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ لیں اور انشاءاللہ نیت کریں کہ اللہ کی توفیق سے جو اچھی عادات ہماری اس مہینے بنی، جو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی، جو کوتاہیوں پر نادم ہوئے اور آئندہ سے زندگی کو بہتر کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، انشاءاللہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، نیکی جو ہے وہ نیکی کو آواز دیتی ہے۔ اگر یہ اعمال اچھے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے ہیں تو یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں نیکی کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے اور عنایت فرمائیں گے۔ اور اگر انسان اس 30 دن کو ایک اپنے پر بوجھ سمجھے کہ یہ 30 دن پورے ہوں، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے وہ کرنا ہے، وہ اشیاء جو کہ حلال نہیں، شاید رمضان کی حرمت کی وجہ سے انسان نے پھر بھی ان کا پاس داری رکھی اور ان سے بچتا رہا، اور یہ سوچا کہ جناب کہ عید کے دن آ جائیں اور میں نے فلاں جو ہیں وہ پلانس کرنے ہیں، فلاں گیدرنگز میں جانا ہے، جس میں پھر وہی غفلت کی باتیں ہوں گی، اس میں پھر وہی گناہوں کی باتیں ہوں گی، پھر اس میں پھر وہی جو ہے وہ غیبتیں، مذاق اور چغلی وغیرہ وغیرہ ہوگا، تو یقین جانیے یہ تو رمضان کا مقصد نہیں تھا۔ یہ تو انسان شروع میں ہی اس مہینے کی ٹریننگ سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے صحیح ٹریننگ نہیں لی۔ تو اس لیے انشاءاللہ میں نے اور آپ نے اچھی نیت سے اس مہینے کا اختتام کرنا ہے کہ آئندہ آنے والے 11 مہینے جو ہیں اس میں اس مہینے کے بابرکت اثرات جاری رہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، صبح عید کی دن ہے اور عید کی نماز کے لیے عام طور پہ الحمدللہ ہم اہتمام بھی کرتے ہیں، بہت ہی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اصل عید کس کے لیے ہے؟ اصل عید اس کے لیے ہے جس نے اس مہینے کے روزے رکھے، اس مہینے میں عبادات کی، آج کے دن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ اور سوچیے یہ بھی اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں رہتا ہے ہمیشہ۔ رمضان میں حکم تھا کھانا پینا نہیں ہے 30 کے 30 دن، اور بھی بہت سی جائز امور سے بچنا تھا۔ اب آج کے دن حکم کیا ہے اسلام کا کہ آج کے دن روزہ رکھنا منع ہے، آج کے دن ہر حال میں تمہیں کچھ نہ کچھ کھانا ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کے جب جا رہے تھے تو گھر سے کھجور تناول کر کے گئے۔ تو یہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رہتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو شریعت کہتی ہے میں اپنے آپ کو اس کے تابع رکھتا ہوں۔ 30 دن بھوکا رہنے کا حکم تھا، میں بھوکا رہا۔ آج کے دن کھانے کا حکم ہے تو میں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے اس عمل سے راضی کر رہا ہوں۔ ایک عمل جو میں آج کی مناسبت سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ کوشش کریں کہ آج کے دن
آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے حقیقی طور پہ خوشی کا دن ہو۔ مطلب میرا یہ ہے کہ اگر خاندان میں، بھائی بہنوں میں، چچا پھپھوں میں اور رشتہ داروں کے اندر کچھ ناچاکیاں، کچھ ناراضگیاں، کچھ گلے شکوے ہوتے رہے ہیں پچھلی زندگی میں، یقین جانیے یہ بہت ہی اہم دن ہے، بہت ہی مناسب ترین دن ہے کہ آپ ان ناراضگیوں کو دور کریں اور آپ آغاز کریں۔ یقین آپ کہیں گے نہیں اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے ناانصافی کی، وہ میرے ساتھ صحیح سلوک سے نہیں ملتا، اس کا رویہ میرے ساتھ برا ہے، میں تو آگے آنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہی پیچھے ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے آپ پوری کوشش کر رہے ہیں، اگلا بے شک نہیں کر رہا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو رتبہ مقام عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم سوچیں تو ذرا کہ ہماری اکثر ناراضگی کس طرح سے ہوتی ہیں۔ اس نے خوشی پہ نہیں بلایا، اس نے شادی پہ نہیں بلایا، وہ مجھ سے خوشی سے نہیں ملا، اس نے اس دن ایسی بات کر دی جو میرا دل دکھ گیا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اور آپ اپنی رشتہ داریوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ شاید ہم جہاں جاب کر رہے ہوں وہاں پر ہمارے جو سربراہ ہیں یا ہمارے جو باس ہیں وہ میں دن میں 10-12 بار جو ہے وہ ڈانٹ دیں، جھڑک دیں، ہم اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لیتے ہیں، جناب کہ یہ تو کام کا حصہ ہے۔ لیکن جب رشتہ داری کی بات آتی ہے تو ہم اتنے حساس ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر دین کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو توڑنے کو زمین میں فساد کے برابر قرار دیا۔ سورہ محمد کی قرآن کی آیت ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے، کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رشتہ داریاں توڑنے کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوں؟ یقیناً ہم نہیں چاہتے۔ تو اس لیے اس دن پہل کریں، بچوں کو بھی ایک اچھا پیغام دیں۔ بچے جو ہے سوچتے ہوں گے ہم فلاں رشتہ داری کیوں نہیں جاتے، ہماری فلاں سے ناراضگی کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ ان کو پیغام دے کہ نہیں، آج سے ہماری محبتیں ہیں، آج سے دن کا آغاز ہے، جائیے تحفہ لے کر ان کو مبارکباد دیجیے اور کہیے جو ہوا سو ہوا، آج سے نئے صفحے کا آغاز کرتے ہیں۔ یقین جانیے یہ اس دن کی خوشی کو آپ کے لیے دوبالا کر دے گا، آپ کی زندگی کو بابرکت بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔